تمام اذکار میں سے افضل ترین ذکر ہے لا الہ الا اللہ۔ اسی طرح تمام دعاؤں میں، چونکہ الحمد دعا بھی ہے، تمام دعاؤں میں افضل ترین دعا جو ہے وہ الحمدللہ ہے۔ کتنا بڑا کلمہ ہے۔ اور اسی طرح ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک شخص نے ان عبد من عباد اللہ، ایک بندے نے ایک کلمہ کہا۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک۔ اللہ تیری تعریف تیرے چہرے کے جلال اور تیری عظمت، تیری سلطانی، تیری بادشاہی، تیرے جاہ و جلال کے مطابق تیری تعریف۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک۔ بہت بڑے کلمہ ہے، اتنا بڑا کلمہ کہ جو ہماری زبان سے کہے ہوئے کلمات لکھے جا رہے ہیں۔ ہم جو اچھا کلمہ بولتے ہیں وہ بھی لکھا جاتا ہے، اور جو برا کلمہ ہم بولتے ہیں وہ بھی لکھا جاتا ہے۔ یہ سارے کلمات ہمارے لکھے جا رہے ہیں۔ تو وہ کلمات لکھنے والے فرشتے وہ لکھ رہے ہیں، ہم جو کچھ کر رہے ہیں، بول رہے ہیں، جو حرکات ہم سے سرزد ہو رہی ہیں، سب لکھی جا رہی ہیں۔ جب اللہ کے بندے نے یہ کلمہ ادا کیا تو وہ فرشتے لکھنے والے عاجز آ گئے، کیا لکھے اس کو؟ جب عاجز آ گئے اور یہ سمجھ نہیں رہے کہ ہم لکھے کیا، وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ فَصَعِدَ إِلَى السَّمَاءِ وَقَالَ یا ربنا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے کہتے ہیں اے رب تعالی، تیرے بندے نے جو مقالہ، جو کلمہ کہہ دیا ہے، لا ندری کیف نکتبہ، ہمیں نہیں پتہ چل رہا کہ ہم اس کا، اللہ کے فرشتے کتنے ٹرینڈ فرشتے ہیں، کتنی ان کی بڑی ذمہ داری ہے، وہ عاجز آ کے کہتے ہیں کہ اللہ ہم نہیں سمجھ رہے کہ ہم اس کا اجر کیا لکھیں۔ اللہ نے فرمایا، حالانکہ وہ جانتا ہے بندے نے کیا کہا، پھر بھی فرشتوں سے پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ بتاؤ کیا کہا، کیا کہا میرے بندے نے؟ ما قال عبدی، میرے بندے نے کیا بات کہہ دی کہ تم عاجز آگے لکھنے سے؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک عظیم سلطانک۔ فقال عز وجل لہما، اللہ تعالیٰ نے، رب کریم نے فرشتوں کو کہا، اکتباہا کما قال عبدی حتی یلقانی فاجزی بہا، جو کچھ میرے بندے نے کہہ دیا ہے تم اسی طرح لکھ دو، اس کا اجر میں خود دوں گا۔ اتنا بڑا کلمہ ہے یہ، ہماری توجہ نہیں ہے نا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک بندہ جب اپنی زبان سے کہتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، پاک ہے وہ ذات اپنی تعریف کے ساتھ، سبحان اللہ العظیم، پاک ہے وہ ذات عظمت والی۔ یہ کہنے کو تو کلمہ ہے، دو کلمے ہیں، ایک سبحان اللہ و بحمدہ
اور ایک سبحان اللہ العظیم، یہ 2 کلمے ہیں. یہ دونوں کہے یا پہلا کلمہ کہا، اس کا اجر اتنا ہے. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کسی انسان کے گناہگار بندے کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہیں تو وہ بھی اللہ معاف فرمائے. اتنی بڑی. تبھی تو آپ دیکھیں نا کہ سیاستہ میں صحیح بخاری سب سے بڑی اصح ترین کتاب، اصح الکتب بعد القرآن صحیح البخاری. مسلمانوں کا اتفاق ہے اس پہ. چند ناہنجار ایسے ہوں گے کہ جو اس کو کہتے ہوں گے کہ اس میں بھی روایات ناقابل اعتبار ہیں، لیکن امت کا اتفاق ہے. اس کتاب کے آخر میں امام بخاری رحمہ اللہ یہ حدیث لے کے آئے ہیں. انہوں نے حدیث درج کی ہے کہ 2 کلمے ایسے ہیں زبان سے ادا کریں بالکل ہلکے، کلمتان خفیفتان علی اللسان، اور اگر اس کی پسندیدگی اللہ کے ہاں، حبیبتان الی الرحمن، تو اللہ کو بڑے پسند ہیں. اور اگر اس کا وزن کریں ثقیلتان فی المیزان، میزان میں، وزن میں، ترازو میں، تو وہ بہت ہی بھاری ہیں، بڑا وزن ان کا. وہ یہ کلمے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. بہت ساری روایات اس کی، بہت سارے فضائل و مناقب اس کے، کہ الحمد کا کلمہ کتنا بلند، کتنا بالا، کتنا عظیم، کتنی فضیلت والا ہے. ہمیں اندازہ نہیں ہوتا جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم کتنا بڑا کلمہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کہہ رہے ہیں. تقاضا یہ ہے کہ مسلمان کو، نمازی کو، نماز بھی سمجھ کے پڑھنی چاہیے. اس کی پوری حاضری، بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ اس کو نماز پڑھنی چاہیے. بتاؤ کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. عام بندے سے گفتگو کرتے ہوئے بندہ اتنا اندازہ لگاتا ہے، تو ایک بہت بڑی ذات جو رب العالمین، جو رحمت للعالمین ہے، اس کی بارگاہ میں آنے کے لیے تو بندے کو بہت بڑی تیاری کی ضرورت ہے.